بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بکٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ایسے پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خاران میں ایک بڑے پیمانے پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، شدت پسند جو عناصر ہیں ان کی طرف سے۔ الحمدللہ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے اس کو ناکام بنایا۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم ضرور اس پوڈ کاسٹ میں ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا اپنا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو وہ بہتر طریقے سے بتائیں گے، اور خاران کے جو ٹیرین ہے اس کا اور ڈائنامکس جو ہے وہاں پہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو ہمیں اچھے سے آگاہ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہیں کہ بلوچستان کو ایک بڑا نقصان پہنچائیں۔ سیکورٹی فورسز کا نام لے کر عام شہریوں کو ہی ہمیشہ سے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ وہ جو ان کی ایک منطق ہوتی ہے کہ ہم تو آپ کہہ لیں کہ محرومیوں کو دور کرنے کے لیے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، یا پھر جو عوام ہے اس کے مفاد میں یہ دہشت گردی کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عام عوام کو ہی آپ نقصان پہنچا رہے ہو، آپ بینکوں کو لوٹتے ہو، عوام کا ہی پیسہ ہوتا ہے، اس میں کوئی سیکورٹی فورسز کا پیسہ تو نہیں ہوتا جو آپ لوٹ رہے ہیں، اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ عام عوام کو ہی پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی عوام کو بھی سمجھنی چاہیے۔ بلوچستان کی قوم ویسے بھی جاگ چکی ہے الحمدللہ۔ آگے ان کے مزید جو ٹیکٹکس ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہ دیکھ لیں، جانچ لیں، ان ساری چیزوں پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک جو ناصور ہے ہمیشہ سے دیکھنے کو ملتا ہے، جو بھی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے وہاں پر جو افغان شہری ہیں وہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو حملہ ہوا ہے خاران میں، اس میں بھی کافی مقدار میں آپ کہہ لیں جو افغان شہری ہیں وہ ملوث تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیوں آج تک افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اتنی ساری چیزیں جھڑپیں ہوئی بیچ میں، اس کے بعد بھی ابھی وہ باز نہیں آ رہا ہے۔ تو بالکل ہمیں سوچنا چاہیے اس پر۔ DGI/SPR بھی ہمیشہ سے اس چیز پر بات کرتے ہیں اپنے پریس کانفرنسز میں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بات کریں، ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں شبیر بلوچ، ان سے بات کرتے ہیں۔ شبیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اٹیک ہوا ہے خاران میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کوئی پلاننگ تھا، کیونکہ کافی تعداد میں وہ تھے، تقریباً 40 کے لگ بھگ، تو بالکل ان کا کوئی ارادہ تو اچھا نہیں تھا، بڑا نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، جس طریقے سے جعفر ایکسپریس میں بھی انہوں نے کیا تھا۔ الحمدللہ سیکورٹی فورسز نے بروقت ریئیکشن کیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ جو دہشت گرد تھے وہ بھی مارے بھی گئے، اور اہم جو مطلوب کمانڈر تھے یا پھر دہشت گرد تھے وہ پکڑے بھی گئے، گرفتاریاں بھی ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پرفارمنس کو ہمارے سیکورٹی فورسز کے؟ اور دہشت گرد ناکام رہے، ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ان سب کے پیچھے؟ عذر بخش صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے، اور براک ڈیجیٹل کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آغاز لیتا ہوں اس سلوٹ سے کہ میں اس عظیم مرد مجاہد، ونگ کمانڈر میجر کو اور صوبیدار کو اور 2 جو سپاہی ہیں ہمارے زخمی ہوئے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو سینہ تان کے ان فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے سینے میں بلٹ ٹھوکا۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، اور میں ان کے اس بہادری کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر رکشان ڈویژن، جہاں سے میرا تعلق ہے خود، خاران رکشان ڈویژن میں آتا ہے سر۔ اسی خاران میں یہی فتنۃ الہندوستان جو سو کالڈ اپنے آپ کو بلوچوں کا محسن کہتے ہیں، اسی فتنۃ الہندوستان نے مسجد شریف کے اندر چیف جسٹس جیسے قانون دان کو نماز پڑھتے ہوئے اس کو شہید کیا، حالانکہ بلوچ تھا۔ اس کا قصور کیا تھا اس خاران میں کہ انہوں نے خاران کے بلوچوں کو اسکول، روڈ، مسجد تعمیر کر کے، اسپتال تعمیر کر کے دیا۔ پھر سر، ایز اے رخشانی بلوچ، ایز اے بلوچستانی پاکستانی محب وطن، میں یہی کہوں گا کہ یہ ٹیررسٹ تھے، یہ بلوچ نہیں تھے۔ میں شبیر بلوچ، رخشان سے تعلق، بلوچستان سے میرا تعلق، پاکستان کی جو ہے نا میں پہچان ہوں، بلوچستان پاکستان کی پہچان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم بلوچستانی عوام اس طرح کے اٹیکس کو ہم کنڈم بھی کرتے ہیں، اور سخت سے سخت الفاظ میں بلوچ قوم، بلوچ نیشن اس کو جو ہے نا مذمت کرتا ہے اور رد بھی کرتا ہے۔ پھر فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج، ان کا ٹارگٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان کا مطلب ٹارگٹ یہ ہے کہ جب سے ہمارے فیلڈ مارشل وہ
قدم رکھ چکے ہیں، اور ان کے آئی بی اوز اور ان کی جو پوری ٹیم ہے جس طرح صفحہ استی سے مٹا رہے ہیں ان دشمنوں کو، ان کے لنکس کو، ان کے ڈیجیٹل لنکس کو، ان کے ارننگ کے ڈالروں کے لنکس کو. اب ظاہر سی بات ہے خاران شروع سے ہی جو ہے نا ان چیزوں میں، کیونکہ خاران میں جو فتنۃ الہندوستان ہے، بی ایل اے جیسے لوگ ہیں، وہاں پہ چھپنے کے، کیونکہ گیدڑ ہیں، چھپنے کے جگہ ان کو وہاں پہ بہت اچھے ملتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب 40 سے 50 لوگ جب یہ نکلے ہیں، آپ کو میں کچھ چیزیں کھل کے بتانا چاہتا ہوں. پلیز. دیکھیں جی، فتنۃ الہندوستان، بی ایل اے، بی ایل ایف، براس، دے آر دا بگ ٹیررسٹ. اور ٹیررزم کی جو نشانی ہے، ٹیررزم کی نشانی بگٹی صاحب یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جیسے ہی یہ 40 سے 50 جو بی ایل اے کے ٹیررسٹ ہیں یا اینٹی پاکستان یہ آئے ہیں، سب سے پہلے یہ جو ہے نا تھانے پہ انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا. پولیس اسٹیشن کو نقصان نہیں دیا ہے، اس کو جلایا گرایا نہیں یہ کیا ہے، وہاں کے ہمارے جوانوں کو ڈائریکٹ انہوں نے جا کے ان قیدی ملزموں کو رہا کیا ہے. صحیح. سوچیں 11 کے قریب قیدی انہوں نے ملزم جو کہ جوڈیشل بھی تھے. اب یہ قیدیوں کو رہا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو پتہ ہے، ان کو رہا کرنا، پھر ان کو بلانا اور اس میں پہاڑوں میں ٹریننگ دینا کہ تاکہ ہم نے آپ کو رہا کیا، آج اور پھر پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے. ایک پھر خاص کر نیشنل بینک آف پاکستان کے اور میزان بینک اور ایچ بی ایل سے 32 لاکھ روپے یہ کم ظرف دہشت گرد بی ایل ایف اور فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان نے نکالا ہے کہ تاکہ اپنے ضروریات پورے کریں. صحیح. ٹھیک ہے. اب میں سوال کرتا ہوں آج اس بلوچ قوم سے، کیا فتنۃ الہندوستان، کیا فتنۃ الخوارج یہ جب نکلتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو، یہ عوام کو سہولیات دینے کے لیے نکلتے ہیں؟ نیور، ناممکن ہے. میں لکھ کے دیتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ نکلتے ہیں اپنے جیبوں کو گرم کرنے کے لیے. صحیح. اپنے جو ہے نا ان ظالم مکار لوگوں کو جیلوں سے نکالنے کے لیے، اور ان غریب بلوچ جو مزدور ہے، جو کابلی گاڑیوں کو چلاتا ہے، جو زمینیں کاشتکاری کر، ان کے جو ہے نا پیسے کو ٹارگٹ کرنا، ان کو تپڑے لاتے گوسے مارنا اور بندوق کے نوک پہ کھڑے ہو کے ان سے پیسہ چھیننا. یہ ان کا کام ہے، اور یہ میرے پاس ثبوت ہے. میں نے اسی لیے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. تو پیارے بھائی، یہ جو 40 سے 50 لوگوں نے جس طرح ڈی آئی جی آفس میں حملہ کیا، انہوں نے they are just going to make a terrorism war in a خاران، کہ خاران ایک ٹیررزم وار میں ملوث ہے کہ تاکہ ہم سیٹلائٹ ٹون پہ اپنے آقا کافر کے بچے پیشاب خور انڈیا کو اور نمک حرام افغانستان کو یہ بتا سکے کہ آپ سیٹلائٹ کے ذریعے چیک کرو، ہم نے خاران کو ٹیررزم وار بنا دیا. اور دوسری بات، 40 سے 50 جو یہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج، آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح جو ہے نا چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے مورچہ لیا تھا. سر ایک جو ہے نا دہشت گرد 10 سے 5 معصوم جو ہے نا عوام کے درمیان بیٹھ کے ٹارگٹ انہوں نے مورچہ لیا تھا کہ جب ایف سی کے جوان آئیں گے، پولیس کے جوان آئیں گے، ہم ان معصوموں کو اپنا ڈھال بنائیں اور ہم ایف سی اور پولیس کے جوانوں کو ٹارگٹ کریں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک بگٹی ہیں، میں ایک محمد حسنی بلوچ ہوں. میں ہم دونوں ان سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ ہوتے ہیں محسن بلوچستان؟ کیا یہ ہوتے ہیں آزاد بلوچستان؟ کیا یہ ہوتے ہیں جو ہے نا سو کالڈ بلوچ جو اپنے ہی بلوچوں کو بلی کا بکرا بناتے ہیں، جو اپنے ہی بلوچوں کے جان کو جو ہے نا جوخم میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی آزادی لڑ رہے ہیں؟ آپ خاک بلوچستان کی آزادی لڑ رہے ہیں. Who the hell are you؟ آپ تو اس کافر کے پیسے سے چل رہے ہیں، آپ تو اپنا جیب گرم کر رہے ہیں، آپ اپنا ایک بھرم بازی کر رہے ہیں، اپنا ایک روب دکھا رہے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے وہاں کے ملٹری انٹیلیجنس کو، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے جو ہے نا اس کو ان پولیس کے اسپیشل فورس کو کہ جنہوں نے ان کو جس طرح ان معصوم خاران کے خارانیوں کو بچایا اور جس طرح ان کو مارا، اور اب تک جو ہے نا ان کے
کوئی 18 کے قریب لوگوں کو مار دیا ہے. کل سے لے کر اب تک 18 کو مارا ہے, اور یہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا. 40 سے 50 ہیں, اور یہ 40 سے 50 آدھے سے زیادہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خبر ملے گا کہ آدھے سے زیادہ جو ہے نا ان کو ماریں گے, جہنم واصل بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اب خاران میں آئی بی اوز بھی اسٹارٹ ہو. بالکل شبیر بھائی, آپ نے صحیح بتائی چیزیں, لیکن ایک اور چیز بھی ہے ان کا جو ہمیشہ سے ایک جھوٹے دعووں والا ایک جو ٹیکٹک ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. پہلے یہ زہری کے حوالے سے کر رہے تھے, ابھی کل سے تو یہ لگے ہوئے کہ بھائی خاران کو ہی ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے, اس پہ قبضہ کر لیا. ان دعووں کے بیچ ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, اور مجھے اصل حقیقت بھی بتائیں ادھر آن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. ویژول تو یہی آ رہے ہیں کہ بھائی عام زندگی اسی طریقے سے گزر رہی ہے. سر آپ نے بہت بگٹی صاحب بہت اہم بات کی, بہت اہم سوال کی. ان کا مقصد کیا ہے؟ باہر نکلنا. دیکھیں سر, بارڈرز بند ہیں, کاروبار نہیں ہے بلوچستان میں, ٹھیک ہے, عوام کو ایک اور ذریعہ ملا ہے. اس ٹائم 29,000 ایکڑ صرف آپ کے جو ہے نا ارماگے, شاوگیڑی, باشک میں کاشتکاری ہوئی ہے. کتنے؟ 29. اور اس میں بڑے بڑے پولیٹیشنز کے زمینیں, بڑے بڑے ٹرائبلز سرداروں کے زمینیں, اور یہ بی ایل اے بی ایل ایف جو یہ جو فتنۃ الہندوستان فتنۃ الخارجہ اس نکلے ہیں, اس اب ظاہر سی بات ہے یہ آت جو ہے نا سیاستدان کے اوپر اس طرح نہیں ڈال سکتے, یہ آت جو ہے نا ٹرائبل لوگوں کے اوپر اس طرح نہیں. یہ جو نکلے انہوں نے اپنا ایک بھرم بازی دکھایا ہے, ایک غنڈہ گردی دکھایا ہے, ایک دہشت گردی کا سسٹم دکھایا ہے کہ جب یہ غریب لوگ, یہ سیاستدان لوگ, یہ جو کاروباری لوگ جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے منشیات پہ, اب جب ہم ان کو فون کریں گے کہ ہمارا حصہ دو, نہیں تو یہاں سے بلٹ کھاؤ گے, تو یہ صرف سے صرف جو ہے نا ان کا نکلنا, ان کا جو ہے نا بازار میں اپنا روب دکھانا اپنے سو کالڈ جھنڈے کے ساتھ, اس کے صرف مقاصد کیا ہیں؟ پیسہ. صحیح, صرف مقاصد پیسہ ہے کہ ہم جب کاشتکاری آپ کا 1.5 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد کاشتکاری جو ہے نا اس کے پیسے لین دین شروع ہوگا. اب لین دین میں شروع ہوگا, ظاہر سی بات ہے جب لین دین شروع ہوگا عوام کے پاس پیسہ آئے گا, تو عوام کے پاس جب پیسہ آ گیا, میں آپ کو لکھ کے دوں گا کہ عوام ان کو منہ تک نہیں مارے گا. تو جو ہے نا یہ پھر بنیں گے, اسی بلوچ عوام کے اوپر ظلم کرنا شروع کریں گے, اور اسی بلوچ عوام کو بولیں گے ہاں آ جاؤ پیسے دو, نہیں دو گے تو ہم بدماش ہیں, ہم دہشت گرد ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے. تو اب آپ بتاؤ مجھے کہ جب ایک ہی چھوٹے سے جو ڈسٹرکٹ ہے جو میں نے آپ کو بولا ہے, ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا جب 29,000 ایکڑ زمینیں کاشتکاری ہوتے ہیں, تو آپ دوسرے سیڑوں کو چھوڑیں, آپ تربت منجگور کو چھوڑیں, آپ خزدار کو چھوڑیں, آپ کلات کو چھوڑیں, آپ مستم کو چھوڑیں, آپ پشتون بیلٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, آپ نوشکی کو چھوڑیں, آپ چاغی دالبندیر کو چھوڑیں, تو آپ خود سوچیں جب واشوق جیسے جو ہے نا ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ایریا میں اتنی ہزاروں ایکڑ کاشتکاری ہوئی ہے, تو اس ٹائم پورے بلوچستان جو کہ آدھا پاکستان ہے تو کتنی کاشتکاری ہوگی. اب 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد جب اس کا پیسہ کیش ہوگا اور جو ہے نا ہر چیز کھلے عام ہوگا, پیسہ زیادہ ہوگا, اب ظاہر سی بات ہے بی ایل اے تو ان سے اپنا پیسہ ڈیمانڈ کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف جنگ نا, یہ جھنڈا دکھانا, یہ بندوقیں دکھانا, یہ صرف ان کا ایک پیسے کمانے کا ذریعہ ہے, پیسے نکالنے کا ذریعہ ہے. اس غریب جو ہے نا معصوم اور نادار بلوچ نوجوان کو یا بلوچ قوم کو یا بلوچ اس معصوم جو ہے نا خاندان کو یہ لوگ فون کریں اور ان سے پیسہ ڈیمانڈ کریں. بالکل بالکل شبیر بھائی, انفارچونیٹلی ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد آئے تھے خاران پہ حملہ آور ہوتے, ان میں سے کوئی آدھے سے زیادہ آپ کہہ لیں 25 کے قریب تو افغان شہری نکلے. اس چیز پر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ہمیشہ سے یہی دیکھنے کو ملتا ہے افغانی جو شہری ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں دہشت گردانہ کارروائیوں پہ. سر دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا ہمارے آئی بی اوز نے, ہمارے فیلڈ مارشل نے, بی ایل ایف, یہ ڈاکٹر اللہ نظر, یہ بشیر زیب, ان کے جو ہے نا وہ رگیں ہیں نا اس نے کاٹ لیے جو ارننگ کے.
صحیح. اب جو فتنۃ الخوارج ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ کر کے افغانستان میں ان کو جوڑ لیا. جوڑنے کے بعد میں ابھی آپ کو یہ الفن کہتا ہوں کہ اس 40 سے 50 لوگوں میں سے صرف کتنے 15 جو ہے نا وہ دہشت گرد بلوچ سے جو ریلیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر اور بشیر زیب سے. باقی جو 35 تھے وہ سب فتنۃ الخوارج تھے. صحیح. اب آپ کو پتا ہے فتنۃ الخوارج اور یہ نمک حرام افغانستان، اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ ٹوٹل نا یہ مل گئے ہیں. اور کبھی اگر فتنۃ الہندوستان جو اینٹی پاکستان ہے، جو یہ بلوچ ہے نا، یہ کمزور ہوتا ہے تو فتنۃ الخوارج سپورٹ کرتے ہیں. اب فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ فتنۃ الہندوستان ڈاؤن ہے. تو دس از اے بزنس وے. اب کبھی یہ ان کو سپورٹ کریں گے، کبھی یہ ان کو سپورٹ. دس از اے کالڈ اے برادر وڈ. تو یہ اس کو اپنے آپ کو برادر وڈ کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ فتنۃ الخوارج ہے، چاہے یا فتنۃ الہندوستان ہے، ان کو بس جہنم حاصل کرنا ہے. ہاں میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے ایک چیز بتاؤں کہ جتنی بھی جو ہے نا بلوچستان کے عوام ہے، میں آت باندھ کے کہتا ہوں کہ خدا را اگر اچھی زندگی حاصل کرنا ہے، امن کی زندگی حاصل کرنی ہے، کاروبار دیکھنی ہے، کاروبار میں ان ہونا ہے، اپنے بلوچستان کو ترقی یافتہ دیکھنا ہے، خدا را افواج پاکستان کا ساتھ دو، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا ساتھ دو. ہر گھر سے جو ہے نا انٹیلیجنس کا بندہ نکلے بلوچستان کے. خدا کی قسم جو ہے نا ان فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کو ہم بگائیں گے. ہم انشاءاللہ بلوچستان میں ہر فرد، ہر بلوچ قوم، پشتون قوم انشاءاللہ امن کی زندگی گزارے گا. تو میں درخواست گزار ہوں خاران کے ہر اس گھر سے، خاران کے ہر اس بلوچ گھر سے کہ آ جاؤ مل کے خاران کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. آ جاؤ مل کے خاران کے ایف سی کے ساتھ، خاران کے انٹیلیجنس کے ساتھ، خاران کے آرمی کے ساتھ مل کے ہم ان دہشت گردوں کو جو ہے نا وہ جہنم حاصل کریں گے. اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دوں گا کہ انشاءاللہ خاران کے عوام کے لیے ہر ممکن افواج پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں پولیس کے ساتھ مل کے ہم خاران کے لوگوں کو انشاءاللہ رستے دکھائیں گے، خاران کے لوگوں کو کاروبار کے طریقے دکھائیں گے، اور خاران کے لوگوں کو ایجوکیشن کا رستہ دکھائیں گے، اور خاران کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ. بالکل شبیر بھائی، ہم نے پاکستان کو لاحق دہشت گردی کی بات کی، اندرونی اور بیرونی ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں اس پر، لیکن سیاست ایک ایسی چیز ہے وہ ہمیشہ سے ایک ٹاپک رہا ہے ڈسکشن کا پاکستان میں. آج کل ایک اور نئی تحریک بھی سامنے آ رہی ہے، عوام راج تحریک، جو کہ اقرار الحسن صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کل یہ ساری چیزیں کہی بھی تھی پریس کلب کے باہر لاہور میں موجود تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آپ اس تحریک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اینٹی پی ٹی آئی ہے یا پھر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تحریک کو؟ سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے عوام راج کو یاد کیا. سر میں اپنے قائد محترم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میرے قائد محترم نے اس ملک پاکستان میں ہر اس کرپٹ انسان کو بے نقاب کیا، جنہوں نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ان کو بے نقاب کیا. صحیح، بالکل. سر سید اقرار الحسن کے نام سے لوگ تھراتے ہیں، گھبراتے ہیں، ٹانگیں کھانپتے ہیں. میرا جو قائد ہے، میں خدا کی قسم بغیر سیاست کے میں 8 سال سے ان کے ساتھ کام کروں، مجھے فخر ہے اس کے اوپر. وہ میرا وہ قائد ہے جس نے آج تک مجھے یہ میسج نہیں کیا کہ پلان جا کے بندے کو تنگ کرو. ہم نے ایسے راز ہمارے پاس دفن ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. باقی سر عوام راج، یہ میں آج آپ کو لکھ کے دوں گا، الفن دوں گا کہ عوام ہر گلی نکڑ سے نکلے گا، سوال کرے گا کہ میرا اسکول کہاں ہے، میرا تعلیم کہاں ہے، میرا جو ہے نا اسپورٹ کا جگہ کہاں ہے، میرا سیاست کا جگہ کہاں ہے، میرے فنڈز کدھر استعمال ہو رہے ہیں، میرے ملک میں امن کدھر ہے، میرے ملک میں ترقی کدھر ہے. یہ جو عوام راج ہے سر بگٹی صاحب، یہ اس اسٹوڈنٹ کی راج ہے.
یہ اس کلفی والے کا راج ہے، یہ اس سمبوسے والے کا راج ہے، یہ اس عام و خاص پاکستانی کی راج ہوگی جو کہ اس کے حق اور حقوق اس کو دیے جائیں گے. اور یہ ساری جو راج والی جو بادشاہیت ہے نا، کیونکہ عوام بادشاہیت کرے گی تو پاکستان کا نام بادشاہیت کے ان سر فہرست پہ رکھے گی. پھر میں آپ کو کیا بتاؤں، پی ٹی آئی والوں کو تو شرم آنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے سے منسلک کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو اب ختم ہو گیا، دی اینڈ ہو گیا. ایک پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جو ہے نا لنک ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اقرار بھائی نے نیا ایک فارمولہ نکال لیا ہے. اب یہ فارمولہ پاکستان کے حق میں ہے، اور خاص کر عوام کے بہتری کے لیے. جس طرح اگر اقرار الحسن کو آپ دیکھیں، وہ ایک مرد مجاہد ہے، وہ ہمیشہ انہوں نے ظلم کے اوپر آواز اٹھایا ہے. آج وہی مرد مجاہد اگر اسی پاکستانی عام سے عوام کے لیے آواز اٹھائے گا، جس طرح سریعام پروگرام ٹاپ پہ چلا گیا ہے، ابھی تک جو ہے نا چل رہا ہے، آپ سوچیں کہ اگر اسی سریعام پروگرام کو ہم کنورٹ کریں سیاست میں، جو نام عوام راج کے نام سے ہو، کتنے عوام کو جو ہے نا وہ ہوں گے، فائدے ہوں گے. عوام کو پتہ چلے گا کہ بھئی میرا ڈائریکشن کیا ہے، میرے سہولت کیا ہے. تو سر انشاءاللہ عوام راج میرے قائد محترم سید اقرار الحسن، پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، ان کو جو ہے نا ان کا وکٹ بھی گرائے گا، اور ان کو گلے سے بھی پکڑیں گے کہ کس طرح آپ لوگوں نے ملک میں دہشت گردی، اور کس طرح آپ لوگوں نے ملک میں جو ہے نا ملک کو بھیجنے کی کوشش کی، کس طرح آپ لوگوں نے ڈیلنگز کی باہر ملک کافروں کے. تو انشاءاللہ یہ وکٹ ہم گرائیں گے، اور ہم انشاءاللہ یہ حلف میں لیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ سبزی والے کا، وہ ٹھیلے والے کا، وہ کلفی والے کا، وہ آئس کریم والے کا، وہ عام خاص جو ہے نا وہ عام عوام پاکستانی آ کے سی ایم بھی بنے گا، منسٹر بھی بنے گا، ایم پی اے بنے گا، مگر وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں جو ہے نا چیف آف آرمی کو جو ہے نا دھمکی دیتا ہوں. نہیں، وہ بولے گا ہم پاکستانی ہیں، ہم مل کے پاکستان کو بنائیں گے، چاہے وہ ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہم سب مل کے پاکستان بنائیں گے. سر پاکستان ہے نا تو ہم ہے، پاکستان ہے تو بلوچ ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، ہندکو ہے، ہزارہ ہے، سب ہے. آج اگر اس پاکستان میں رہ کے ہماری جو قومیں ہیں، ہماری جو شناخت ہے، ہماری وہ کلچر ہے، وہ کس سے پہچانی جاتی ہے؟ پاکستان سے پہچانی جاتی ہے. تو انشاءاللہ عوام راج تحریک چھا جائے گا، اور جو اس ملک کو، جنہوں نے عوام کا پیسہ کھایا ہے، جنہوں نے عوام کے پیسے کو چوری کیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ عوام کو بوکلائٹ کا شکار بنایا ہے، انشاءاللہ جو عوام راج تحریک ہے وہ جو ہے نا ہمارے حضور بخش جیسے بگٹی کو بلوچستان کے سی ایم کا سیٹ بھی دلوائے گا. اور انشاءاللہ جب عام و خاص پاکستانی نوجوان جب سیٹ پہ بیٹھے گا تو آپ سوچیں وہ خود اپنے اس غریبی کو دیکھ کے وہ خود جو ہے نا اپنے علاقے میں کام کرے گا انشاءاللہ. بس میں یہی کہوں گا کہ عوام راج تحریک اقرار الحسن کے ساتھ چھا جائے گا، اور جتنے بھی جو پاکستان کے خاطر، جو پاکستان میں نگیٹو چیزیں لا رہے ہیں، جو پاکستان کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اثاثے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام راج ان کے لنک کاٹے گا، ان کو کینچی سے کاٹنا شروع کرے گا. اور انشاءاللہ میں یہ کہوں گا، دیکھو ہمارا کوئی پی ٹی آئی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. صحیح. ہمارا مقابلہ ہے پاکستان کو بنانا. ہمارا مقابلہ ہے کہ ہم یہ دکھائیں گے جس طرح ترکی میں عام خاص جو ہے نا بندے وہ ڈیولپڈ ہیں، اسی طرح پاکستان میں ہر عام و خاص نوجوان، ہر عام و خاص خاندان وہ ڈیولپمنٹ حاصل کرے گا، اپنے حقوق جانے گا، اور پاکستان کو بنانے کی کوشش کرے گا. اور ہم انشاءاللہ سیاست میں ایک نیا موڑ لائیں گے، اور وہ موڑ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. انشاءاللہ میری بھی دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ شبیر. تھینک یو سر. تھینک یو. ناظرین، آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے. ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی، افغان پہ جو اٹیک ہونے کی کوشش کی گئی تھی شدت پسندوں کی طرف سے، کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا، الحمدللہ بڑے نقصان سے بچایا گیا. آخر میں دیگر بھی دلچسپ گفتگو کی ہم نے شبیر کے ساتھ. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.